اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ فہیم بھائی دوبارہ بند کر گیا، میں نے بات تو پوری سنی نہیں۔ چلے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ معظم بھائی کافی دیر سے مائک مانگ رہے تھے، ان کی طرف چلتے ہیں اور انہی سے ایک تو ان کا کویسچن بھی پوچھ لیتے ہیں، کیا انہوں نے پوچھنا تھا، ہاتھ کھڑا کر رہے تھے، اور دوسرا یہ اس پہ ذرا کمنٹ بھی کر دیں۔ تھینک یو سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ بہت شکریہ جناب۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پہلے تو آپ سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، اور مجھے گائیڈ کیجیے گا اور مجھے کلیئرلی بتا دیجیے گا۔ کچھ دن پہلے جو حادثہ ہوا، ایک نامعقول آدمی نے ایک نامعقول حرکت کی، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ مزید نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہے ہیں۔ آج کی عابد بھائی کی جو براڈ ہے وہ مجھے شیئر کرنے والا جو بندہ ہے اس کا نام جنگوی ہے، اور آئی تھنک کل یا 2 دن پہلے بات ہوئی تھی یہاں کہ جو بندہ بھی جنگوی صاحب کی براڈ پہ ہو وہ مہربانی کر کے اس براڈ پہ نہ آئے۔ مجھے آج کی براڈ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے، عابد بھائی کی براڈ شیئر کرتا ہے جس کا نام ہے جنگوی۔ آج دن کو کل میں نے کہا تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا نا جو بندہ جنگوی صاحب کے پاس جائے گا وہ ادھر نہ آئے، تو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ یار آپ یہ بتا دیں، میں اکثر بروڈوں پہ جاتا ہوں لیکن میں جس عابد بھائی کی بروڈ کے علاوہ جس بروڈ پہ بیٹھتا ہوں وہ 2 بروڈیں ہیں، ایک ہے قابلی بہن اور دوسری ہے فرشتہ بہن۔ عابد بھائی کے بعد یہ 2 نام آتے ہیں، قابلی بہن اور فرشتہ بہن، ان کی بروڈ پہ جاتا ہوں میں۔ آج میں نے دن کو دیکھا کہ قابلی بہن کی بروڈ پہ جنگوی بھائی بھی بیٹھے تھے اور فہیم بھائی بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی بھیجی، لیکن میں نے وہ کال نہ اٹینڈ کی، میں نہیں گیا کیونکہ مجھے لفظ جنگوی نظر آیا، میں نے نہیں گیا کیونکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا، خاص کر کے بی ایف ٹی بھائی کے ساتھ۔ بی ایف ٹی بھائی کو تو میں یہاں تک میں نے کہہ دیا کہ بی ایف ٹی بھائی اگر کہیں بھی ضرورت پڑے تو آواز دینا، مزمل بھائی اگر آواز دینا آپ مزمل بھائی، تو مزمل بھائی آپ کی آواز دینے پہ لبیک نہ کہے تو کہنا کہ مزمل کی پیدائش میں کچھ فرق تھا، یہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور ادھر جنگوی بھائی بیٹھے تھے، اور جب یہ حادثہ پیش آیا تو ادھر ہماری بہن قابلی بہن بھی وہ بھی سن رہی تھیں، اور اس موضوع پہ نیچے کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو میسج بھی کیے، جو ہے نا وہ جن کا نام ہے فرشتہ بہن۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے یس اور نو میں جواب دے دیں کہ کس بروڈ پہ جانا یا کس پہ نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس بروڈ پہ جنگوی ہو اس بروڈ پہ نہیں جانا۔ میرے کاغذوں میں آج کے بعد تو قابلی بہن بھی میں نے زیرو کر دیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ساری باتوں کا ایک ہی بات یہ بتا دیں کہ عابد بھائی کی بروڈ مجھے جنگوی کیوں شیئر کرتا ہے؟ اس بات کا جواب ظفر بھائی۔ اچھا مزمل بھائی میں آپ کو بات بتا دوں، آپ تھوڑے لیٹ تھے شاید، کیونکہ ہم لوگ سارے بیٹھے تھے اکٹھے اس دن بیٹھے تھے، تو انہوں نے نوٹ کیا ہوا تھا کون کون بندہ بیٹھا ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے۔ معذرت ایک منٹ ظفر بھائی، دراصل میری مجبوری ہے، میں تھوڑا سا لیٹ اس لیے آتا ہوں کہ یہ دوست جانتے ہیں کہ میری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا ان کا گٹا اترا ہوا ہے، ان کی خدمت میں تھوڑے سے جو نا وہ ٹائم لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کام عاجلہ عطا فرمائے۔ نہیں وہ میں ویسے ایک نارمل انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لیا اور اس دن کی ریکارڈنگ بھی کی اور سارا کچھ، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے ہی بتا دیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب وہ بات کریں تو سب احباب یہاں پہ موجود ہو۔ میں ملک صاحب آپ کو موقع دیتا ہوں، جسٹ منٹ۔ اچھا یہ معاملات جو ہے نا اس میں آٹومیٹکلی ہے جی، میں اوپنلی نام لوں گا جی، وہ محترمہ جو ہے فرشتہ، ان کے بروڈ پہ ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ان کے گروپ کا حصہ ہے، اور گروپ کی ڈیوائڈنگ بھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں شروعات وہیں سے ہوئی، کیونکہ یہاں سے ووٹ کے سارے چلے جاتے تھے، یہاں پہ بروڈ چل رہی ہوتی تھی، تو جس کو میں نے بھی 1-2 دفعہ محسوس کیا لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ چلے بہرحال جو قابلی ہیں
काबली बहन जो है वो हमारी बड़ी सब रिस्पेक्ट है, वो अफगानिस्तान से है। और फहीम भाई जहाँ पे बैठे होंगे, चाहे वो उनके साथ बैठे नहीं बैठे, हमारा वहां पे बैठना नहीं बनता जहां जहां पे वो लोग बैठे होंगे। तो लिहाजा ये डन एंड क्लियर है कि जहां पे वो लोग मौजूद होंगे वहां पे हम नहीं बैठेंगे। अलबत्ता अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर हम जाते हैं, मतलब है उस ब्रोड पे जो ब्रोड हमारे से अलग है। ठीक है, जैसे हमने मलक साहब की बात किया, फर्दर और ब्रोड होगी विदाउट वो लेडी के, मैं नाम नहीं लेता, आपको समझ आ गई है, और उनकी अपनी ब्रोड के। ठीक है जी, ये होगा क्लियर। बाकी गुजर साहब नीचे से सुन के इसलिए आए हैं कि वो नहीं चाहते कि इस मौजू पे बार बार बात हो, लेकिन गुजर साहब अब सब अहबाब उस दिन मौजूद थे यहाँ पे, तकरीबन प्लस 25-30 लोग बैठे थे, तो बार बार बात होगी तो उनको क्लेरिफाई तो करना पड़ेगा कि ये दोबारा मुद्दा क्यों उठा दिया। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि ये बार बार बात आज तो होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका नाम ना आए। ओके उनका कोई ओके जफर भाई, समझ आ गई, ठीक हो समझ गया आ गई सर। सर। जी मलक साहब, ओवर टू यू। नेक्स्ट मलक टाइम साहब ने हाथ जफर खड़ा। भाई, जी 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 प्लीज। जफर भाई नेक्स्ट टाइम मुजम्मल इस मौजू पे बात नहीं करेगा बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। आप टॉपिक को चेंज करें, को मौजू रखें, आगे चलते हैं। वैसे तो मौजू आज का यही है कि जो जज साहब ने फैसला दिया उस पर ही हमें चलना चाहिए। जो हमारा मकसद है रोड पे बैठने का, मैं नहीं समझता कि हमें उस मकसद को भूल के अपने इस तरह की छोटे छोटे लोगों की बातों के पीछे लग जाना चाहिए। तो लिहाजा माजरत, मैं जिस तरह गुजर भाई इसको क्लोज करके गए, मैंने दोबारा छेड़ दिया। आई एम सॉरी गुजर भाई, बिग रिस्पेक्ट, आई एम सो सॉरी। तमाम दोस्तों के साथ मैं माजरत करता हूँ कि मैंने दोबारा इसको उखाड़ने नहीं की नहीं, कोशिश की। आपका राइट था, आई एम आपने सॉरी। क्लेरिफाई किया है, सिर्फ ब्रोडों के हिसाब से क्लेरिफाई किया, बहुत शुक्रिया। हम उसी सवाल से शुरू करेंगे, लेकिन मलक साहब मुसलसल हाथ खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो गल्फ के अंदर मौजूद हैं और सारा दिन ब्रोड चलाते हैं, तो थके भी होंगे, खाना खा रहे थे, उनको थोड़ा सा मौका दे दें। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र साहब, आप मुझे मौका देते हैं बार बार, और आपकी मेहरबानी। अभी अभी सुनने में आया है कि PDM डाकू जरदारी और नवाज शरीफ चोर, ये सब मिल के ना हाफिज़ साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कॉल दे दी है कि ये हमें फंसा रहे हैं। अगर किसी और को भी अपडेट मिली हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। वैसे मैंने बात और करनी थी, तो मुझे लगा कि मैं बात ना करके चुप रहूँ तो वो बेहतर होगा। जिस बात में थोड़ा सा शक्को शुबात हो, जिसमें महसूस किया जाए कि वो बात मौका माल के मुताबिक नहीं है, तो उससे इज्तनाब भी करना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। गुजर भाई ऊपर आए हैं, उनसे बात कर लें क्योंकि वो आए इसलिए, उन्होंने साथ में मुजम्मल भाई का शुक्रिया भी अदा कर दिया। इट्स मीन कि वो एग्री कर गए थे जो बात मुजम्मल भाई ने की, और उससे इनराफ भी कर लिया कि ये बात होनी नहीं चाहिए। जी गुजर भाई, ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल बेहतरीन बात है। मैं आपकी बातों से, लेकिन हम मुद्दे की तरफ आते हैं जो काम की बात है। मैंने पहले भी बात की है कि जो नून लीग है और पीपल पार्टी है ना, अब लोग जो है वो एक जो नफरत है ना आर्मी के खिलाफ, उस लोगों का जो है ना एक स्टांस जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस, वो बड़ा सख्त हो गया। तो जहाँ से ये वोट मांगने जाते थे वो कहते कि कल तुम लोग कह रहे थे वोट को इज्जत हो, आज तुम जो है ना वो वोट चाट रहे हो, तो तुम्हारा कोई दीन ईमान है या नहीं है। तो वो जो लाडले का टैग है ना वो अपने से हटाने के लिए ना ये सारी हरकतें हो रही हैं। ये पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना इसको किया। अब उनके जो मंजूर नज़र साफ़ी हैं वो भी बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही, नवाज शरीफ को जो ट्रैप किया गया ये है वो। तो बेसिकली उनको भी नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो भी उनको कह रही है कि भाई हालात जो है ना इतने ख़राब है कि हम जितनी मर्जी इंटरवेंशन कर रहे हैं आपकी जो है वो दूर दूर से जो है ना एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कितना एक हद तक मैनेज कर सकती है। उस अगर वोटर टर्न आउट ज़्यादा रह गया, देखें जो हमारा अभी PTI को फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, वो वोटर टर्न आउट है बस। अगर हमारा वोटर डर गया और घर में बैठा रहा और वोट कास्ट करने नहीं गया तो फिर हमें मसला है। अगर हमारा वोटर उठा, मोटिवेटेड रहा और वोट करने गया तो फिर PTI को कोई नहीं हरा सकता।
یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہرڈلز ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گے. اور یہ جو ہے نا ان کا ٹیکٹک، ان کے پاس ابھی کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا واپس ووٹ کوئی جو دیوانے بانی کے اوپر واپس جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جاتی کر رہی ہے. بہت شکریہ، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، میں نیچے جا رہا ہوں واپس، میرا گلا بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے مجھے. جی لیکن گجر آپ بھائی سمجھ بہت گئے نا. شکریہ، آپ اوپر آئے، علالت کے باوجود اوپر آئے. تو میں مزمل بھائی کی طرف ہی چلوں گا اسی سوال کے ساتھ. کہیں یہ وہی ٹیکٹکس تو نہیں استعمال کیے جا رہے جو مجھے کیوں نکالا کے بعد گالیاں دی گئی اسی فوج کو، اور وہی فوج جو ہے بیک ڈور جو ہے ان کے ساتھ روابط قائم کیے بیٹھی تھی، کیونکہ پہلے بھی یہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے فوج، اور فوج ان کے ساتھ تھی، لیکن یہ بظاہری گالیاں نکال رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہ وہی ٹیکٹس استعمال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی جی ظفر بھائی تھینک یو، شکریہ. کائنڈلی مجھے 10 منٹ دیں، ابھی میری باری آئی ہے رزق کھانے کی، تو میں تھوڑا رزق کھا لوں، دوبارہ حاضری بسم لگو. اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ کھائیں. میں اسی سوال کے ساتھ گجر صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے روشنی ڈالنی تھی نارملی. تو جب انہوں نے کہا کہ میرے گلے کی وجہ سے میں نیچے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا چلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی گجر بھائی، آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ بیسیکلی پری پلان ہے. جی جی، اس کو نورا کشتی جو ہم کہتے تھے نہیں، پہلے یہ کیا کرتے تھے، یہ نورا کشتی کرتے تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ. اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی، اور یہ صرف ایک پارٹی نہیں. دیکھیں جو ہے نا کے پی کے اندر جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. کیا اس کا نام ہے، مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے. ایک جو ایک پارٹی جو اب کلیئرلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے، وہ صرف آئرونکلی وہ اے این پی ہے. این پی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا، وہ ساری کی ساری کلیئرلی ابھی کہہ رہی شو کرنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت چکر چلا ہوا ہے. باقی یہ ہم دوست آ گئے ہیں، یہ کلیئرلی آپ کو سے بہتر بتا سکتے ہیں. میری حالت تو زیادہ نہیں، خراب ہے. آپ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ آرام فرمائے. بہت شکریہ. اب اس موضوع پہ جو موضوع ٹھپ ہو چکا ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اصل میں اس موضوع کی ہی وجہ سے جو ہے وہ گجر بھائی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کو یہ شک ہے کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہمیں بعد میں جو ہے وہ تھوڑی سی نموشی ہو. تو انشاءاللہ جی گجر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. میں بھی کیونکہ علالت میں ہوں تو میں بھی بو حمدان بھائی آ گیا ہمارے ہیڈ ماسٹر، تو سوال ان کی طرف پھینک کے تو انشاءاللہ آگے چلیں گے اور وہی لے کے چلیں گے، اور بی ایف پی بھائی ان کے ساتھ ہیں وہ لے کے چلیں گے. تو ابو حمدان بھائی آج کا فیصلہ عدالت کا اور بیٹ کا واپس ہونا، اور ساتھ میں ہمارے ملک اجاز صاحب نے یہ بھی ابھی بتا دیا کہ جو ساری پارٹیاں پی ڈی ایم کی وہ مل کے اس کے خلاف جو اپنا چیف آف آرمی سٹاف منیر ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے بعد آپ بی ایف ٹی بھائی سے نیچے سے شروع ہو جائیے گا. مزمل بھائی کو 10 منٹ کا ٹائم ضرور دیجیے گا، وہ اس وقت کھانا نوش فرما رہے ہیں. تو پلیز گو ایٹ سر بو حمدان بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے اچھا عاصم منیر کے صاحب کے خلاف احتجاج سر، تو اسی وجہ سے آج تقریباً سفر 3:30 بجے جو اسلام آباد میں جو پناہ گزیر ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے، جہاں پہ ان کو کیمپ بنا کے دیا گیا ہے، وہاں پہ جو ان کو سیکیورٹی پر معمول اہلکار بھی فراہم کیے گئے ہیں، اس کے ارد گرد اس پر ویرو ڈالے والے نے آ کے حملہ کیا، خواتین پہ حملہ کیا، ان کے اسپیکر اور ان کی چیزیں وہاں سے چوری کر کے لے گئے. تو اس کا آپ کو ایگزامپل کیا مل سکتا ہے؟ ایگزامپل اس کا یہی ہے کہ بھائی ان کے آپس میں جو ہے نا پڑ گئی ہیں، آپس میں ہی دھڑے بن گئے آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کیونکہ 2 بندے گئے تھے اپنی سی ویاں لے کر اپنے آقا واشنگٹن کے پاس، وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو یہ جواب دے کر روانہ کیا کہ جسے ہم نے اپوائنٹ کیا آپ تو اس سے بھی بڑے کمینے ہو، لہذا ریجیکٹڈ، ٹھیک ہے. اور پھر منیر، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ منیرہ ٹھنڈا ہے، کیونکہ منیرے کے اوپر ہاتھ ڈلے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ ایسے ڈلے ہوئے ہیں
کہ اس کی پھٹی پڑی ہے ابھی، میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں لوگوں کے پاس جو باہر آ سکتی ہیں، تو وہ ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے ہے، لہٰذا بلے کا نشان واپس ملنا الحمدللہ، یہ تو ہمیں پتہ تھا بلے کا نشان واپس ملے گا۔ اس پر عنایت لالا نے بھی کل بہت زبردست ایک تفصیل بتائی تھی کہ یہ جو ہے اس پر توہین آف ووٹرز اس پر جو ہے نا لگ سکتی ہے ان کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، کہ وہ الیکشن جو ووٹرز کی توہین، اور یہ اس پہ اچھا باقاعدہ ایک قانون بھی بنا ہوا ہے۔ ابو عدنان بھائی ایک خبر لے لو، ایک خبر لے لو۔ جی سر۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ وہ بلے کے نشان پہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔ زبردست سر، اس کا انہوں نے پہلے ایک مطلب خواہش کا اظہار کیا تھا، مطلب آفیشلی شامل ہو گئے، اعلان کر دیا آفیشلی۔ جی سر، آفیشلی ہو گئے۔ زبردست ہو گیا جی، بہت زبردست ہو گیا، زبردست۔ اور ماشاءاللہ باقاعدہ سے بلوچستان کا 90% جو ہے بلوچستان کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بلے کے ساتھ کھڑا ہو گئی ہے، وہاں کی عوام الحمدللہ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی، آپ آگے لے کے چلیں سر۔ مجھے فی الحال ابھی چپ کرا دیا گیا، میں نے وہ تفصیل لینی تھی۔ عابد بھائی میں آپ سے آرام سے بات کروں گا پرسنل میں۔ السلام جی بی ایف ٹی بھائی۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بتا دیں میرا ویلکم سر۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ سر آ رہی ہے آواز آپ کی؟ اچھا، بسم اللہ بسم اللہ۔ سب بھائی بہنوں کو ویلکم، اور امید ہے سب کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ آپ سب لوگوں کے پیار محبت کا شکریہ۔ سب یہ ہم خان کے لیے کھڑے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو مجھے بڑی زور سے WW آ رہا تھا، تو ظفر بھائی اجازت ہے، فہیم بھئی اجازت ہے، ذرا PTIoverseas.com پہ بات کریں۔ Go ahead. جی Go ahead. پہلے وہ ٹھیک۔ جی جی اچھا، ابو حمدان بھائی اوسی بھائی مجھے سیکنڈ کرتے ہیں فائنینس کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے نا، ریمیٹنس اور فائنینس، تو اب یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک اوسی بھائی نہیں آتے، تو میں PTI اوورسیز پہ بات کرتا ہوں اور دوسرا سیکشن آپ پکڑ لیں۔ ابو حمدان بھائی اوکے؟ اوکے اوکے۔ اور براڈ شیئر کر دیں ایک دفعہ پہلے۔ جی سب لوگ براڈ کو شیئر کر لیں، 10 بار عابد بھائی کی جو اسکرین ہے اس پہ ڈبل ٹیپ کر لیں اور ایک بار براڈ شیئر کر لیں 2-3 دوستوں کو، ٹھیک ہو گیا؟ پازیٹیو چلنا چاہیے۔ اوکے، ہم سارے یہاں پر PTI اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، PTI کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، ہم خان صاحب کے لیے ڈونیشن اکٹھے کر رہے ہیں تھرو دیئر ویب سائٹ۔ اگین میں یوز کروں ورڈ تھرو دیئر ویب سائٹ۔ کسی نے کیش نہ لینا ہے، نہ کسی نے کسی کو کیش دینا ہے، ڈائریکٹ PTIoverseas.com پہ آپ جائیں گے، آپ کے پاس 3 آپشن ہوں گی۔ پہلی ہے ڈونیشن فرام USA، ڈونیشن فرام UK، اینڈ تھرڈ آپشن ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ، جو گرین بٹن ہے۔ آپ نے تیسرے بٹن کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ٹک ٹاک سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ریفرڈ بائی لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاکر، یہ ہماری ٹیم کا نام ہے۔ عابد حسین کی براڈ پہ جتنے یہاں بھائی بہن بیٹھے ہیں یہ سب ٹیم ٹک ٹاکر ہیں، اور ادھر سے ہی یہی ہم نے ریفرنس ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بعد کنٹری آئے گی، کنٹری آپ نے چوز کرنا ہے آذربائیجان، سٹی باکو، اور ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ۔ اس کے بعد ایک باکس آئے گا چھوٹا سا جس میں آپ خان صاحب کے لیے کوئی بھی پیارا سا میسج لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی فرام 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک، آپ 1 گو میں ڈونیشن کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے فیملی کو، بھائی بہنوں کو بھی انکریج کریں۔ اس کی جب آپ ڈونیشن کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک رسید آئے گی، جیسے مسٹر خان نے لگائی ہے یا عابد حسین نے لگائی ہے، وہ لکھا ہوگا خان صاحب کی تصویر کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، تھینک یو فار یور ڈونیشن۔ تو اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، صرف لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار یور ڈونیشن۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں اور اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے باقی جو بہن بھائی ہیں وہ آپ سے ایٹ لیسٹ کوشچن تو کریں گے نا کہ یہ کیا چیز ہے، پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ خان صاحب کے لیے ڈونیشن اکٹھے کر رہے ہیں، تو وہ بھی شاید انکریج ہو، کوئی نہ کوئی جا کے اس میں ڈونیشن دے۔ اچھا، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈونیشن نہیں دے سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ خان کو سپورٹ کرتے ہیں، PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈونیشن کی اگر نہیں بھی دے سکتے، آپ اس پیج کو پروموٹ کریں۔ جیسے میں نے DP لگائی ہے، ابو حمدان بھائی نے DP لگائی ہے، ہمارے تقریباً 1 درجن لوگ ہیں، بھائی بہنیں، انہوں نے یہ DP لگائی ہے۔
تو اس سے بھی کیا ہوگا، پروموشن ہوگی، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خان کا پیارا، کوئی پاکستان کا پیارا جا کے اس میں ڈونیشن دے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے اس میں ڈونیشن دی ہے۔ آذربائی جان ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ جب آپ اس پورٹل پہ جائیں گے، ہر کنٹری کا فلیگ ہے۔ آذربائی جان ایک واحد کنٹری ہے جہاں سے کوئی ڈونیشن پی ٹی آئی کو نہیں آتا، شاید وہاں ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جھنڈا سلیکٹ کیا تھا، تو جب اس جھنڈے کے اگینسٹ ابھی 0.06% ڈونیشن آ گیا ہے، وہ سارا آپ بھائی بہنوں کا ڈونیشن ہے، وہ سارا ٹک ٹاکروں کا ہے۔ تو جب اس فلیگ کے اگینسٹ آپ جاتے ہیں، وہ فلیگ کے اگینسٹ جتنی بھی اماؤنٹ جمع ہوئی ہے وہ ساری ٹک ٹاکروں کی ہے۔ اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی۔ جی زبردست کی بھائی۔ اچھا میں شروعات کروں گا جناب ایک میسج سے جو کہ خان صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ اپنی قوم سے شکوہ کرتے ہوئے کہ میں آپ سے ناراض ہوں، کیوں آپ لوگ بہت سست ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آج عابد بھائی سے بھی آج بات کی تھی اس بارے میں، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے 2013 کے جو دھرنا تھا اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ بجلی کے بل ادا نہ کریں، بائیکاٹ کریں۔ تو اس چیز پر عمل ماشاءاللہ سے ہماری قوم اتنی وہ مطلب ایکٹیو ہے کہ 2023 میں اس پر عمل شروع کیا تھا۔ اب اسی طرح ایک کیمپین شروع ہوئی ہے جس میں کہ آپ لوگوں نے معیشت کا پہیہ جام کرنا ہے، اس ناجائز حکومت کا آپ نے معاشی طور پر ان کو مفلوج کرنا ہے تاکہ یہ اس ملک کی جان چھوڑیں، یہ اپنے گھٹنوں پر آئے اور ہماری ڈیمانڈز مانیں۔ اس پر ہم لوگ تقریباً پچھلے 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بھی پاکستان میں کسی قسم کا ریمیٹنس بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، ایکسچینج سے نہ بھیجیں۔ کوئی بھی ایسا چینل جس سے گورنمنٹ کو ٹیکس کی مد میں کچھ بھی ان کو فائدہ جاتا ہو، آپ وہ کام نہ کریں۔ آپ ہوم اپلائنسز نہ خریدیں پاکستان میں جو آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کسی بھی ایسی چیز کی خریداری نہ کریں جس پر ان کو ٹیکس یا گورنمنٹ یا سروس چارجز جاتے ہوں۔ تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پراپرٹی اگر خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیلے کر دیں، بے شک آپ اس کو بک کر لیں، لیکن آپ اس کو ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کی ڈیل ہے ان کے ساتھ ایک میمورنڈم سائن کر لیں، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیں کہ آپ اس کی ادائیگی جو ہے 8 فروری کے بعد کریں گے۔ ہر بندہ اس چیز پر زور دے، اس چیز کی کوشش کرے کہ کم از کم آپ لوگوں نے 8 فروری تک کوئی کسی بھی بینکنگ چینل سے کچھ بھی آپ نے ریمیٹنس نہیں بھیجنے۔ آپ نے زر مبادلہ، آپ کا جو زر مبادلہ ہے اس کو آپ لوگوں نے 0 پر لانا ہے۔ کوشش کریں، یہ لوگ گھٹنوں پر آئیں گے، ان کی تنخواہیں بند ہوں گی، ان کی عیاشیاں بند ہوں گی، ان کی جو ایک پیناڈول لینے کے لیے ہوائی جہاز جاتی عمرہ سے لاہور اڑتا ہے وہ بند ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کے ڈی ایچ اے میں جو عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کور کمانڈر ہاؤسز میں جو مجرے جو شرابیں چلتی ہیں وہ بند ہوں گی، تب جا کے یہ لوگ گھٹنوں پر آئیں گے۔ کائنڈلی آپ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہو تو آپ یہ سمجھے کہ آپ لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر احسان کر رہے ہو، نہ ہمارے پر کر رہے ہو نہ خان صاحب پر کر رہے ہو، آپ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بنا رہے ہو۔ جی وہ ٹی بھی ابھی بھائی۔ زبردست ابو حمدان بھائی، اس کا ایک چھوٹا سا ہم نے لوگو بنایا ہے یا ایک ٹیگ لائن ہے، مائی منی مائی چوائس، میری مرضی، میرے پیسے میری مرضی۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیسے ہیں، آپ اس کو 8 فروری تک سیو کرو، یہ آپ کی سیونگ ہے، ہم آپ کو ضائع کرنے کا نہیں کہہ رہے، آپ کے پیسے ہیں آپ سیو کرو، میرے پیسے میری مرضی۔ تو آپ کے پیسے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے اس کو سیو کریں 8 فروری تک۔ جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی، کوشچن آپ رکھتے ہیں پھر اس کو ہم بابر بھائی، بابر شکاری، دیکھو آپ بول رہے ہو کہ امریکہ 24 ارب ڈالر دیتا ہے، میری جان جب آپ کے اپنے اسٹیٹ بینک میں خزانہ جب خالی ہوگا تو کوئی بھی آپ کو نہ قرض دے گا نہ آپ کی امداد کرے گا۔
یہ بات آپ لکھ لیں. اگر آپ کسی بھی ملک میں ہو، آپ اگر قرض لینے جاتے ہو یا مدد لینے جاتے ہو، وہ آپ کو کسی بینیفٹ کے تھرو ہی مدد دیتے ہیں یا آپ کو قرضہ دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو شو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا. یہ بات آپ ذہن میں ڈال دیں سر. جی، آپ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے جناب. جی سر، چلیں آگے بڑھتے ہیں. بھائی آئے ہیں. فرسٹ آف آل آپ کو جی ویلکم. نیچے بھائی نے لکھا ہے کہ $24 بلین ہر مہینے پاکستان فوج لیتا ہے، امریکہ دیتا ہے. تو پہلے تو میرے خیال سے جی بھائی کی اکنامک تھوڑی کمزور ہے. میں کل آپ بتائیں جی کہ یہ جو فوج فگر ہے جو اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ فگر بہت 24 غلط بلین ہے. پر منتھ 24 کے صرف بات کر رہے ڈالر کا، اس پہ مزید بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی جی سر، او ٹی. جی یہ جو بابر بھائی نے لکھا ہے کہ 24 ارب ڈالر ماہانہ امریکہ دیتا ہے. جب بھائی جان 24 ارب ڈالر کو چھوڑ دیجئے، جو پورا کولیشن فنڈ تھا ہمارا، جب پرویز مشرف جنگ لڑ رہا تھا افغانستان میں امریکہ کا، تو وہ پورے سال کا تھا $3 بلین. صرف $3 بلین، وہ بھی قسطوں میں تھا. یہ $24 بلین ماہانہ پاکستان کو ملے، یہ تو امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا. یہ آپ ذرا اس کو غور کیجئے کہ ہماری کل جو ورت ہے، ہماری جو مطلب کل پاکستان کی جو طاقت ہے وہ $300 بلین ہے. یعنی کہ پورا سالانہ جو ہمارا بجٹ بنتا ہے وہ $300 بلین کا بنتا ہے، جس میں قرض اور یہ سارا شامل ہوتا ہے. تو یہ $24 بلین کہاں سے ماوار آ گیا؟ ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کو غلط سمجھ آتی ہے پھر اس کی. تو اس میں میں وضاحت کرنا چاہتا تھا بس اتنا ہی کہ یہ فگر بہت بڑی غلط فہمی میں کسی نے دیا ہے. 24 ارب ڈالر ماہانہ کا، یہ ایک بلین ہو تو بہت بڑی بات ہے. اچھا جی یہ تو ہو گیا، عنایت تعالیٰ کلیئر ہو گیا. آج آپ بتائیں، جو آپ نے پہلے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ بلہ ملے گا، اور جو جی جو چیف کل جسٹس ہے آپ اس کے بارے میں اگر جن لوگوں کو پتہ نہیں، آپ تھوڑی سی آگاہی دیں کہ اس بندے نے ذرا کیسا میں سٹینڈ تھوڑے لیا. بسم اللہ. تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. آج جو جسٹس میاں کامران نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ تو انشاءاللہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور اس نے کسی کو یعنی وہ oblige نہیں کیا، اس نے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کچھ کیا. وہ ذرا غور کیجئے اس چیز کو کہ 31 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور 30 نومبر کو اچانک الیکشن کمیشن نے انگڑائی لی اور 20 دن میں پی ٹی آئی کو حکم دیا کہ پارٹی الیکشن 20 دسمبر تک مکمل کرے. یعنی 71 دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد اس نے یہ چال چلی. اس کے مقاصد کیا تھے آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. یعنی الیکشن شیڈول بھی اس دورانیے میں آیا، یعنی یہ وہی دور تھا جب الیکشن شیڈول آیا، اور اس درمیان یہ فیصلہ آ گیا. یہ فیصلہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا تھا، صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو مایوسی میں مبتلا کرنا تھا. پی ٹی آئی نے 20 دسمبر سے پہلے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل کرائے، اور اسی دوران اکبر ایس بابر اعتراض لگا کر الیکشن کمیشن پہنچے کہ یہ انتخابات غلط ہے. اب اسد عمر کا پی ٹی آئی سے تعلق کب کا ختم ہو چکا ہے؟ جب وہ سیکرٹری جنرل تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو حکم نہیں دیا، اور عمر ایوب کے حکم پر الیکشن ہوا جو غیر قانونی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آرٹیکل 199 آئین کا خود کہتا ہے، صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو 175 پارٹیاں ہیں، تو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، اور یہ ایک پارٹی ان کو نظر آ گئی اور اس کا نشان چھیننا تھا. تو نشان چھیننا الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں ہے، یہ اسی میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 199 میں. اچھا، بڑا مقصد اس کا کیا تھا؟ الیکشن کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ 244 سیٹیں ہیں جو ریزرو کی شکل میں تقسیم ہوتے ہیں، یعنی صوبائی اور قومی سب ملا کر یہ 244 ریزرو سیٹیں بنتی ہیں، جو مشرف کے دور میں یہ ترمیم ہوا تھا جو بہت غلط تھا. اس سے پی ٹی آئی فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ جب نشان نہیں ہوگا تو یہ سیٹیں تو پہلے ہی دوسری پارٹیوں کو چلی جائیں گے. اب اس کو ذرا غور کیجئے کہ آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے، آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، آپ نے
کسی سی ایم کا منتخب کرنا ہے تو یہ جو 244 سیٹیں ہیں جو اکثریت پی ٹی آئی کے پاس آنی تھی، یعنی کم از کم 200 سیٹیں، ان سے اس کو محروم کرنا تھا، تاکہ آزاد جب آپ الیکشن لڑیں گے اور آزاد اس پر پھر آپ کو ریزرو سیٹ تو مل نہیں سکتی، تو انہوں نے یہ طریقہ کار استعمال کیا۔ یہ جس دن سے یہ چیف الیکشن کمشنر بنا ہے تو پورے الیکشن کمیشن کو اس نے اپنے نیچے رکھ کر اس سے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ آج تک 3.5 سالہ دور یا 4 سالہ دور جو اس کا، اب تو 4 سال اس کو ہو گئے ہیں، ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف نہ ہو۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس شخص کے خلاف، اور اس شخص نے اس کا ایک وقت آئے گا جو اس نے جواب دینا ہوگا کہ اس نے ملک کو سبوتاش کیا، یعنی آرٹیکل 6 اس شخص پہ لگے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے، وہ کیسے لگے گا کہ جب آئین کو آپ توڑتے ہیں، یعنی 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، اسی طرح کے پی کے میں ہونے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ فنڈ کا بہانہ بنا کر اور کہا کہ یہ الیکشن ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو اس نے آئین کو توڑ دیا، یعنی 90 ڈیز سے 1 گھنٹہ بھی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ یہ اس کے لیے مستقبل میں سارے مشکلات یہ خود پنسے گا، اور یہ اتنا چیخے گا کہ اس کی چیخیں آسمان کو پہنچیں گے۔ اس کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے، اس کے خیال میں یہ ہے کہ اس ملک کے بادشاہ شریف خاندان بنیں گے، جو سراسر غلط فہمی میں یہ شخص مبتلا ہے۔ یہ اپنے سسر کی طرح، جس طرح اس کا سسر کے یعنی وہ تھے مہربانی آتی نواز شریف پر، یہ اسی ڈگر پہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن پکڑ اس کی ضروری ہوگی۔ یہ یقین کیجئے، انشاءاللہ وقت آئے گا یہ شخص پکڑا جائے گا، اور آئین و قانونی طریقے سے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے کتنی دفعہ آئین توڑا۔ اب آپ دیکھیے کہ 9 اگست کو آپ کی قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کتنا عرصہ گزر گیا۔ یہ اس نے ایک رستہ، ایک سوراخ نکال دیا آئین کے اندر، اور جو شخص آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہوگا اس شخص کا کہ یہ کل یا پرسوں یہ چلا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو ججز بھی اس کے خلاف فیصلہ دیں گے پشاور، ایک تو یہ میں آپ کو سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن ایک وفاقی ادارہ ہے۔ کوئی بھی ہائی کورٹ، خواہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو، کوئی بھی ہائی کورٹ اس پر فیصلہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہوا ہو، بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہر اس شخص کا اپنا یعنی آئینی حق ہے کہ وہ جس جگہ بھی جائے، حالانکہ انہوں نے تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ کیا ہوا ہے جو ابھی تک کچھ سٹارٹ نہیں ہوا، اور اسی طرح کے بھی کے میں بھی کیا ہے۔ تو یہ وفاقی ادارے کے خلاف آپ کسی بھی یعنی سول جج یعنی سیشن جج کی عدالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ تو ہائی کورٹ ہے۔ تو لوگوں کو آج کل جو میڈیا جو میڈیا جس طرح یعنی وہ کہتے ہیں نا باولے کتی کی طرح بھونک رہے ہیں، سب ان کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب پکڑ میں آئیں گے۔ یہ آج جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر اس کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں، یہ آئین کے خلاف دے رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے یعنی کہ میرے حقوق کہاں تک ہے، یعنی کہاں تک میں بات کر سکتا ہوں، یہ بھی آپ پر وہ ہے پابندی ہے آئین میں کہ آپ کے حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن جو کچھ آج میڈیا میں ہو رہا ہے، یہ پیڈ میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور خاص کر ان کے جو لوگ بیٹھتے ہیں مہمان، وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں عدالتوں کے خلاف اس موضوع پر، یہ سب لوگ پکڑ میں آئیں گے۔ ہر ایک کی ویڈیو موجود ہوتی ہے، یہ اٹھائی جاتی ہے میڈیا سے اور پھر اس کو بلایا جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان گیم نہیں ہوتا کہ آپ کسی پارٹی کو اس طرح ناک آؤٹ کر دیں گے اور پھر غلط تشریحات کریں گے آئین کا، تو آئین کی پکڑ میں سب نے آنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو اس دن الیکشن سپریم کورٹ میں جو 3 ججز کا
کے ریمارکس آئے اور جو آبزرویشن انہوں نے دی، انہوں نے کیا کہا جس وقت سائفر کیس میں ضمانت دی گئی؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے آئین پڑا ہے، آئین سے یہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ وقت آتا ہے اور پھر اس وقت جواب بھی دینا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ سب کچھ تو کیا اس وقت، لیکن اب آئیے آپ حاضر ہو کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا تھا اس وقت۔ یہ جب ابھی بینچ لگے گا سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر، یہ تو ضرور جائیں گے الیکشن کمیشن، تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دے، جس طرح چیف الیکشن کمیشنر نے لگایا ہوا ہے۔ تو اس میں تو اضافی نوٹ بھی لکھا گیا ہے اطہر من اللہ کی طرف سے، اس کو بھی ذرا پڑھ لیجئے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس میں۔ تو اگر اتنا آسان ہوتا تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ اس طرح اضافی نوٹ نہ لکھتا پی ٹی آئی کے حق میں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے حق میں یا عمران خان کے حق میں۔ وہ کبھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ عمران خان کے حق میں اس نے کوئی فیصلہ دیا ہو۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جو رات کو 12 بجے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کھلے تھے 9 مئی کو، تو 9 اپریل کو، تو وہ دنیا کو سارا کچھ معلوم ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آئین و قانون آپ کا ایک کتاب ہے، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو اس شک کے خلاف دیا ہے، اس آرٹیکل کے خلاف دیا ہے، آپ نے کیوں دیا ہے؟ یہ پوچھ گچھ تو ایک دن ہوگا پاکستان میں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جنگل کا قانون ہو اور آپ کی جو مرضی ہوگی آئین کی موجودگی میں آپ الٹے کام کریں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس پیڈ میڈیا کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو بکواس آپ کر رہے ہیں، اور وہ ایک بدصورت بدذات جیسی ایک میں کیا کہوں اس کا، وہ غریدہ نام ہے، غلیظہ جس کو لوگ کہتے ہیں، اس نے تو عجیب عجیب باتیں کی عدالت کے خلاف۔ تو کیا یہ اس پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ یہ آئیں گے، یہ ضرور آئیں گے۔ اور وہ جو ان کا مقصد تھا کہ ایک تو پی ٹی آئی کو 244 سیٹوں سے محروم کرنا تھا، اور دوسری طرف سے پارٹی لوگوں کو کی توہین کرنی تھی، یعنی عوام کی توہین کرنی تھی، پارٹی کی نہیں۔ یعنی جب آپ نشان چھین لیتے ہیں اور اس معاشرے میں جہاں تعلیم کا ریشو 20 اور 22% ہو لٹریسی ریٹ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نام میں کیسے پڑھوں گا، تو وہ جب نام نہیں پڑھ سکے گا، نشان نہیں ہوگا، مثال کے طور پر وہ نشان میں ڈفرنس نہیں کر سکے گا، تو یہ آپ نے ووٹر کی توہین کی۔ جب آپ ووٹر کی توہین کرتے ہیں تو آپ بحیثیت پاکستانی ایک پاکستانی کی توہین کر رہے ہیں، تو ایسے تو ہو نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کا 4 کا جو ٹولہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے صوبائی الیکشن کمشنر، یہ سب پنسیں گے اس میں، اور یہ بہت جلد ہوگا، یہ اتنا دور نہیں ہے ابھی مسئلہ۔ یہ الیکشن کو جتنا بھی ملتوی کرنا چاہتے تھے یہ نہیں کر سکے، اب تک تو نہیں کر سکے، اور آئندہ بھی امید یہی ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جب نشان موجود ہوگا، یہ نشان میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ نشان واپس ہوگا، یہ چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ جو فراڈ کر رہا ہے یہ چیف الیکشن کمشنر، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آخر ہم کسی جنگل میں تو نہیں رہ رہے ہیں، ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، بہت کم زیادہ چیزیں جو اس ملک میں بہت پہلے ہونے چاہیے تھے وہ تو نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے نام کے حساب سے آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تو صرف ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ یو کے جیسے ملکوں میں ہو سکتا ہے، نشان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ تو انہوں نے تو مکمل طور پر، یعنی اس وقت اگر 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹ ہے، تو اگر 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹوں میں اگر ایزیوم کر لیں کہ 7 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، تو کیا 7 کروڑ لوگوں کو آپ محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اور 7 کروڑ میں کتنے مطلب وہ لوگ ہوں گے جو اس نشان کے مسئلے کو سمجھ پائے، یعنی کہ نام کو پڑھ سکیں گے، تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ ہوں گے، 1.25 کروڑ ہوں گے، یہ باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ہے توہین ووٹر کا، اور یہ بہت بڑا کیس ہے 51A اور 52B میں۔ جب ان دونوں کو اس کی تشریح کی جاتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری ان لوگوں پہ آئے گی جنہوں نے اس کو متنازع بنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے مکمل جانبداری کی ہے۔ نواز شریف کو بھی تو حکم دیا گیا تھا 1 جنوری کو، کیا انہوں نے اپنا الیکشن کا وہ ریکارڈ جمع کرایا؟ ابھی تک نہیں کرایا۔ اور جس پارٹی نے الیکشن کرایا تو اس کو آپ نے
مسترد کر دیا؟ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ مسترد کریں گے؟ آپ نے اپنا کوئی نمائندہ نامزد کیا تھا کہ یہ اس کی نگرانی میں الیکشن ہوگا؟ پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ جب اتنے صاف ستھرے ہیں تو پھر یہ کر دیتے اور کسی غیر جانبدار شخص کو لے آتے جو کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ میں. آپ یہ بھی تاریخ میں اضافہ کر لیتے تو شاید پھر بھی عوام کہتے چلو جی انہوں نے قانونی طریقے سے اس کو نہ حل کیا، لیکن وہ سب کچھ تو نہیں تھا. ان کا اپنا چیف الیکشن کمشنر تھا، اس کے نگرانی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے حکم پر یہ الیکشن ہوا اور اس میں ایک چیئرمین بنایا گیا، پوری باڈی بن گئی پی ٹی آئی کی. اور آپ جا کر یعنی قلم کی جنبش سے اس کو اڑا دیں گے. آپ ہے کون؟ بغیرت انسان. کب تک یہ سب کچھ تم کرتے رہو گے؟ یعنی 10 کا الیکشن سے لے کر آج تک آپ نے جو کردار ادا کیا، خدا کی قسم پاکستانی عوام آپ پر تھوکتے ہیں، آپ کے چہرے سے نفرت کرتے ہیں. جس کے سامنے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے کسی ٹی وی یا کسی اسکرین پر، وہ منہ دوسری طرف کرتے ہیں. آپ تو ان ذلیل کرپٹ سیاستدانوں سے گئے گزرے ذلیل انسان ہو. اوور ٹو یو سر. زبردست بات لالا. اچھا لالا، یہ جو ابھی یہ بات جو سنی ہے کہ ہم لوگوں نے کہ آرمی چیف کے خلاف جو یہ کیا بولتے ہیں مسالہ پارٹی ہے، سب نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو آپ اس کو کس زمرے میں دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں؟ جی میرے نظر سے نہیں گزرا ہے. کیا ہوا آپ مجھے سمجھائے تو میں اس پہ بات کروں. جی، ابھی مجھے خود ظفر بھائی نے میرے خیال سے خبر دی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہے کہ احتجاج یہ لوگ کر رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف. اتنا ہی مجھے ظفر بھائی ادھر بتا کے گئے تھے. تو اگر ایسا ہے اور حقیقت میں ایسے ہوا ہے، میرے خیال میں تو مشکل ہے. تو اگر ایسے ہوا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف اپنی جو اس کی مطلب کوئی عزت کا کوئی مقام ہے، اس مقام کو وہ چھوڑ چکے ہیں. وہ اس کے پاس وہ جو اخلاقی قوت ہے تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے. اس کا مقصد تو یہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اس کے خلاف یہ لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ترین آدمی ہے ان کے سامنے. تو جب آپ کا چیف اتنا کمزور ترین ہوگا حمدان بھائی، جہاں تک میری سوچ ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک نئی سازش کھڑی جا رہی ہے جو ایک نئی سازش چلنے کے چکر میں ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کیا سب مل کے آرمی چیف پاکستان کا آئین ہے، یعنی پاکستان کے آئین کا نام آرمی چیف ہے، یعنی اس سے ان کا کیا مطلب کیا احتجاج کرنا ہے؟ یہ تو آئین کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں. آرمی چیف بھی اس آئین کا تابع ہے، وہ بھی 22 گریڈ کا ایک آفیسر ہے. جس شخص نے اس گنجے کو شورٹی لے کے دی ہے، جو اس شخص کو لے کے آیا ہے، آپ خود سوچیں کہ کیا وہی گنجا اس کے خلاف احتجاج کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں پوری تفصیل سے. جی خان، میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک منٹ. جی میں بالکل اسی پہ دیکھیں، آئین کے تابع تو آپ وزیر اعظم بھی ہے، آئین کے تابع صدر بھی ہے، آئین کے تابع تو ہر چیف اور ہر سیکرٹری، ہر منسٹر، ہر ایک آدمی آئین کا تابع ہے. تو یہ اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کا آئین ہے؟ آپ کا چیف آف سٹاف آپ کا آئین ہے پاکستان کا؟ یہ تو پہلی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے خلاف احتجاج. اس کے خلاف کیا احتجاج؟ کہ آپ نے مطلب کہ ڈنڈا نہیں چلایا ججوں پر. یہ مقام ہے آپ کے ملک کے آئینی اداروں کا، اور اس پر لوگ ہنسیں گے نہیں، توکیں گے نہیں، تو اور کیا کریں گے؟ یعنی دنیا میں کبھی آپ کسی مہذب معاشرے میں یہ بات کر دو کہ بھائی آرمی چیف کے خلاف اس لیے احتجاج ہو رہا ہے کہ اس نے ججوں میں ڈنڈا نہیں دیا. یہ کیا فضول بکواس ہے؟ اور اگر صرف یہ ہے کہ مطلب گلہ شکوہ کہ آپ کے ہمارے ساتھ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ سب ججوں کو میں لائن حاضر کر کے حکم دوں گا، جیسے کرتے رہے، کسی پر چلتا رہا کسی پر نہیں چلتا رہا. یعنی جسٹس منیر تو سب نہیں بنتے بھائی، اس میں ایک کارنیلیس بھی تو نکلتا ہے نا، جسٹس بھگوان داس بھی نکلتا ہے ان میں بیچ میں سے. تو اس کو آپ کیسے قابو کریں گے؟ آرمی چیف اس کو کیسے قابو کرے گا؟ یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرے گا، اس کو جیل میں ڈال دے گا؟ یہ بھی کر کے دکھایا آرمی چیف. اور تو سب کچھ ہو گیا نا اس ملک میں، اب یہی باقی ہے
کہ ججوں کو اندر کرو، ججوں کو کوڑے لگا دو، ججوں کے دان توڑ دو، جیسے وہ MNA کا انہوں نے وہ پورا منہ توڑ دیا آج بلال ورک کا. یہ دیکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تو کسی کو لینی ہے، اور سب دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. تو کیا آج آ کر وہ آئینی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ بھی یہ کرے گا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ججوں کو کیسے سیدھا نہیں کیا، ججوں میں ڈنڈا کیوں نہیں دیا؟ صاف لفظوں میں کہتا ہوں. تو کیا اتنا اختیاری تو اللہ کے پاس ہے، باقی انسان کے پاس تو اختیار نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے، یہ لوگ اعصاب بھی ان کے ٹوٹ چکے ہیں، یہ ذہنی مریض بھی بن چکے ہیں. اور اس شخص سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جس کا نام آپ نے لے لیا، کہ وہ جب آ رہا تھا تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مقابلہ میں نہیں کر سکتا. اس کا وہ ڈیمنشیا کا مریض ہے، اس میں 200 بیماریاں ہیں، اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے. وہ ایک فتنہ ہے، فتنے میں مرے گا، اور فتنہ ہی اس کے قسمت میں ہے. لیکن کبھی سکون کی نیند وہ سو نہیں سکے گا. اور اسی طرح دیکھیے اب ان کی حال دیکھیے ذرا الیکشن میں. اب مولانا فضل الرحمان یہاں سے بھاگ گئے KPK سے، جو میں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا باپ بھی ادھر سے نہیں جیت سکتا، تو وہ کہاں پشین سے الیکشن لڑ رہا ہے. اب اندازہ کیجئے، نواز شریف وہاں سے بھاگ کے لاہور سے تو کہاں الیکشن لڑ رہا ہے؟ مانسہرہ میں. یہ دیکھیے، اور اس کے لیے فنڈ کتنا مختص کیا گیا، یعنی کتنے پیسے لگانے ہیں؟ 8 ارب روپے لگانا ہے مانسہرہ میں، انہوں نے لوگوں کو خریدنا ہے. تو ایک سیٹ اب بھی میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں کے زور پر ایک سیٹ یہ KPK میں سے لے جائیں، باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ اور اب وہ جو ہمارا ہے پارٹی پریزیڈنٹ گنڈاپور، وہ کہتا ہے میں پشین میں جا کے اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا، کیونکہ پشین کی پوری عوام PTI کے ساتھ ہے، پوری کی پوری ذوب، پشین، سارا کوئٹہ، یہ سب کے سب. آپ لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ KPK اور پنجاب میں PTI ہے. بھائی ایسی نہیں ہے بات پورے ملک تک پہنچ گئی ہے. بلوچستان میں سب سے پاپولر پارٹی PTI ہے. اسی طرح سندھ میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی انٹیریئر سندھ میں وہ PTI ہے. اور کراچی، حیدرآباد، سکر وہ تو آلریڈی ہے سارے. وہ تو جو 22 کراچی کے اور یہ 6 سیٹیں ملا کر یہ 28 سیٹیں یہ تو PTI لے کے جائے گی. ٹھیک ہے، تو اندرونی سندھ میں اگر وہ جس طرح سروے میں ہے تو پھر تو ان کے لیے پورا پاکستان اب وہ بال بن چکا ہے. یہ کہاں سے بھاگیں گے؟ دیکھیے عوام کے، میں جب کہتا ہوں کہ عوام کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ اس کے 1000 طریقے ہوتے ہیں کہ عوام نے ان لوگوں کو کیسے شکست دینا ہوتا ہے. طاقتوروں کو وہ ووٹ کے ذریعے بھی دیتے ہیں، وہ جذبات کے ذریعے بھی دیتے ہیں، احساسات کے ذریعے بھی دیتے ہیں. تو یہ ہر طریقے سے عوام جیت چکے ہیں ان سے. یہ جو کچھ بھی اب کر رہے ہیں، یعنی جس طرح آج اس بلال کے ساتھ انہوں نے کیا ہے نامینیشن کے دوران، اس کا آنکھ مکمل طور پر تباہ کیا ہے اس نے. اور یہ لوگ کہتے ہیں اس نے خود کیا. وہ بدبخت انسانوں، یعنی خود آدمی اپنا آنکھ ضائع کرتا ہے. یعنی یہ اتنے گندے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف یعنی پروگرام کرتے رہے 24 گھنٹے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے آپ نے اعصاب توڑ دیے. اب صرف ایک دکہ اور لگانا ہے، بس وہ 8 فروری کو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ اب بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا الیکشن کمیشن. وہ اب بھی جائے گا سپریم کورٹ، کل پرسوں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ چلا جائے گا. لیکن انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اپنی عزت کے خاطر کہ یہ 2-2.5 کا وقت آ گیا ان لوگوں کے لیے، ججوں کے لیے، یا یہ صحیح فیصلہ دیں گے یا یہ تاریخ میں اتنے برے، وہ صرف تاریخ میں نہیں، یہ عوام بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی پارٹی نشان چھیننا. یعنی 244 ریزرو سیٹیں وہ آپ ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں. ٹھیک لالا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے بھی چلتے ہیں بھائی، لوگ کو موقع دیتے ہیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جی مسٹر خان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو بلے کا نشان آج ملا، اور اس سے بڑھ کر میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں، ان مشکل حالات میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور بہادری دکھانے کی کوشش کی. اس جج کو جس نے یہ فیصلہ دیا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں.
تو باقی رہی الیکشن کمیشن کی بات، تو الیکشن کمیشن کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹن ہے، خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا. جیسا کہ لالے نے بات کی تو وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ یہ سب لوگ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت جلد آئے گی اور یہ سب انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو جیسا کہ لالا نے بات کی تھی کہ یہ اپنے سسر کی روایت کو لے کر آگے چل رہا ہے، تو ان لوگوں کو پیچھے سے ہی سٹارٹنگ سے لے کر آج دن تک ان کو منافقت کا نصاب پڑھایا گیا ہے. تو یہ محبتوں کی کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ اسی نصاب کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ وقت اچھا آئے گا، عمران خان صاحب آئیں گے اور ان سب کو دبوچ کے انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. تو باقی جو دوسری بات آپ نے کی تھی کہ سارے مل کے تو آرمی چیف کے خلاف، تو ہمدان بھی سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص کے لیے جس خاص شخص نے اس کے جو ہے فنگر پرنٹس لینے تک کے لیے ایک پورے ادارے کو جو ہے اس کے آگے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کر اس کے فنگر پرنٹس لو. تو یہ سب ایک سازش گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ایک نئی سازش چلنے کی کوشش کر رہی ہے. باقی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جائے گا. یہ سب اندر سے ملے ہوئے، سب کا گٹھ جوڑ ہے اندر سے، اور سب مل کے کوئی نئی سازش چلنے کے چکر میں. جی اوور ٹو یو ہمدان بھائی. جی فہیم بھائی آپ فری ہیں؟ مجھے مائک چاہیے ہوگا نظر بھائی کے لیے، اگر کوئی جانا چاہے نیچے تو فہیم بھائی. فہیم بھائی السلام علیکم. آر یو فری سر؟ صرف سننا تو نہیں ہے نا، آپ نے بات بھی کرنی ہے. جی فہیم بھائی. میں جاؤں نیچے. فہیم بھائی نہیں آپ اپنا پوائنٹ دے دیں پھر چلے جائیں آپ بے شک. جی مجھے کرنا ان کو سوری. جی آپ اپنا پوائنٹ دے دیں فوزیہ، پھر آپ اچھا، چلے جائیں وہ نیچے. آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو انتخابی نشان واپس آیا، تو بہت اچھا فیصلہ تھا یہ. ایک جیسا کہ جو بھی یہ بغیرتیاں کر رہے ہیں وہ سارا تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کی چیزیں، تو ان میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ انہوں نے پہلے یہ چیز اس طرح سے کیا اور پھر واپس جو کیا. یہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو، تاریخی فیصلہ تھا. مگر یہ کہ اس کے لیے پھر پورے پاکستان میں آواز اٹھی. تو اگر ایک چیز کے لیے اٹھی تو مجھے بھی تھوڑی امید ہو رہی ہے، تھوڑا سا حوصلہ ہو رہا ہے کہ اچھا ہی ہوگا، پازیٹیو چیزیں ہوئیں گی پاکستان میں. کیونکہ جس دن سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ نے دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ ہو گیا، یا پھر جدھر بھی یہاں پہ ہم نے کافی باتیں کی ہیں بیٹھ کے اس بارے میں، تو مطلب بہت شور مچایا، لوگوں نے بہت اس چیز کو ان کا اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہوا. کیونکہ یہ سیدھا سیدھا آئین کے ساتھ مطلب کھیل رہے ہیں، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. تو یہ ایک پریشر تھا، دباؤ تھا ان کے اوپر، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا یہ چیز کہ فیصلہ دینا پڑا ان کو اچھا کر کے. کیونکہ اس ملک میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ابھی وہ جس کو تو الف پہ بھی نہیں آتی ہے قانون کی اور سیاست کی، جو نیا لا کے مسلط کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، وہ کاکر کیا نام ہے اس کا، تو اس نے ابھی جو بیان دے دیا تھا کہ قائد اعظم کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس میں چینجنگ لائی جا سکتی ہے. ابھی تو اس مسئلے پہ بہت بحث باقی ہے کہ اس نے کیسے کہہ دیا. ایک بندہ جو دو قومی نظریہ لے کے چلا، جس نے پاکستان جیسا ملک بنایا اور جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کے 14 مہینے کے بعد ہی ان کے مرنے کے، ان کی وفات کے، تو انہوں نے مطلب اپنی چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان میں، اور 75 ایئر سے کرتے کرتے آ رہے تھے. اور اب جب ایک بندہ پاکستان کو جگا رہا ہے، پاکستان کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہی تھی، یہ اسی وقت انہوں نے شروع کر دیا تھا. انہوں نے اپنی ذات کے مفاد کے لیے 75 ایئرز جو بھی کیا، ایک کھیلتے رہے. ان کو کھلا میدان ملا ہوا تھا ایک طرح سے. تو جب کوئی آیا بندہ جس نے پاکستان کو بتایا، پاکستانیوں کو بتایا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور یہ فرائض ہیں اور آپ ان کو روکیں، سٹاپ لگائیں اس چیز کے اوپر، تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے بہت گھن بنایا ہے. انہوں نے ہوا ہے جو کہ ہم خان آ جائیں
تو پھر اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ اس کا یہ بیان بھی مجھے بہت برا لگا تھا۔ 25 اگست ہے، کیا تو خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہم پتہ اب ہمارے قائد کا پیدائش کا دن تھا، سب کچھ تھا، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ نیوز جو میں نے یہ دیکھی، یہ سب کچھ دیکھا، ہمیں دکھ دیا اس چیز کا۔ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، جو کہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے اس چیز کو، مگر یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اور دباؤ ان پہ تھا بہت زیادہ اس چیز کا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اسی طرح سے الیکشن تک اپنا کیا کہتے ہوتے ہیں کہ کوششیں جاری رکھیں، الرٹ رہیں، ویجیلنٹ رہیں کہ یہ ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ ان کی سیاست ہوتی ہی گندی ہے، ان کے الیکشن ہوتے ہی دھاندلی والے گندے طریقے سے یہ رستے سے آتے ہیں۔ تو اس دفعہ اس کو بھی فل سٹاپ لگاؤ۔ تو سلام ہے سب کو جو بھی اس چیز کے لیے کھڑے رہے اور احتجاج کرتے رہے۔ جی جی مزمل بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابو حمدان بھائی۔ ابو حمدان بھائی، جتنے بھی آپ کے یہ سوالات ہیں نا، پہلی تو بات آپ سب کو مبارک، آج کے یہ جو بلے کا نشان واپس ملنا، بلے کا نشان واپس ملنا یعنی کہ ہمارا الیکشن لڑنے کی حیثیت ملنا ہے۔ اور دوسرا جو کیا تھا ہمارے ساتھ الیکشن کمشنر نے، جو آج کا فیصلہ، اس ساری جو سچویشن ہے، جس طرح کے یہ جو آج سننے میں آ رہا ہے کہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنے ہی سکے بھائی کے خلاف، اس پہ میں نے نا اگر اجازت ہو تو میں اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی نظم میں، خدا قسم میں نے ابھی لکھی ہے۔ ابو حمدان بھی اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں گا۔ جی پڑھیں، ماشاءاللہ۔ جی میرے بھائی، جی جی پڑھیں پڑھیں۔ تھینک یو سر۔ آپ نظم کہہ لیں یا ایک میری شرارت کہہ لیں، جس طرح کا میرا انداز ہوتا ہے، میں نے لکھا ہے کہ پروگرام تو وڑ گیا، بلہ شریکاں تے چڑھ گیا، پروگرام تو وڑ گیا، شریکاں دے منہ ویکھو، شریکاں دے منہ ویکھو، جویں سپ انہاں نوں لڑ گیا، پروگرام تے وڑ گیا، سلام اس جج نوں، سلام اس جج نوں جڑا فیصلہ حق سچ تے کر گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ اج منشی بھی یہ سوچ رہا ہے، یعنی کہ ایک الیکشن منٹ، کمشنر۔ کیا آپ اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے؟ میں اس کو ریکارڈ کروں گی، سوری۔ اوکے، چلے دوبارہ شروع کریں، ٹھیک۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ پروگرام تو وڑ گیا، پروگرام تو وڑ گیا، بلہ شریکاں تے چڑھ گیا، پروگرام تو وڑ گیا، شریکاں دے منہ ویکھو، شریکاں دے منہ ویکھو، جویں سپ انہاں نوں لڑ گیا، پروگرام تو وڑ گیا، سلام اس جج نوں، سلام اس جج نوں جڑا فیصلہ حق سچ تے کر گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ خان جلدی نہیں، یہ شعر میں نہیں پڑھ سکتا، ابھی بہنیں بیٹھی ہیں۔ پروگرام تو وڑ گیا، ڈڈو چارجر دا منہ ویکھو، ڈڈو چارجر دا منہ ویکھو، جویں ٹرک کدو تے چڑھ گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ 8 فروری کے بعد ہر بندہ یہی بولے گا، بلہ بلے بلے کر گیا، پروگرام تو وڑ گیا، ساڈا بلہ چوکا چھکا تے نال سنگل ڈبل بھی کر گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ آنے والے وقتوں میں ہر مخالف بولے گا، ہائے میں مر گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ 8 فروری نو مریم صفدر بولے گی، اے خان کی کر گیا، پروگرام تو وڑ گیا۔ آج دلال میڈیا کا ہر صحافی باولے کتے کی طرح بو بو کر رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ یہ نظم سننے کے بعد ہر بندہ یہی بولے گا کہ مزمل سدھو کمال کر گیا،
प्रोग्राम तो बढ़ गया। थैंक यू सर, शुक्रिया। जबरदस्त सर, जबरदस्त, छा अबू गए हो, हमदान जबर भाई, छा गए हो। अच्छा अबू हमदान भाई, इस पे मैंने मेरे पास ना 5 शेयर और हैं, वो मैंने नहीं पढ़े। मैंने इसलिए नहीं पढ़े, जो हमारा सिस्टम है ना ब्रॉड का, हमारी ब्रॉड है फैमिली, उसमें जी थोड़ा सा जो मेरे अशार हैं उनका नेगेटिव सा इशारा होता है, वो मैंने जो है ना बीच क्लोज कर दिए हैं, वो मैंने नहीं पढ़े जी जी, जी। हमारी बहन बैठी हूँ इसलिए मैंने वो ध्यान रखते हुए ना, तो थैंक यू जबरदस्त सर। जबरदस्त जी, जो आप पढ़ जबरदस्त मेरा जबरदस्त वो आप जी रिकॉर्ड करके लगा दें देखिए। जी जी। अपना पीटीआई भाई ओटी। सबसे पहले तो सब भाइयों बहनों को, अच्छा ये बल्ले के निशान पे बात हो रही थी, तो आज मैं